اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 25 ربیع الثانی 1442 ہجری، 11 دسمبر 2020 عیسوی، 26 گتے اگہن 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں، جو جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے نشر کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی حمد، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب بعدہ ایک حمد سماعت فرمائیں، کلام سالک بستوی کا، آواز اقبال احمد فیضی کی، بول ہے حاوی ہے فنا سب پہ فدا تجھ پہ بقا ہے، حاوی ہے فنا سب پہ فدا تجھ پہ بقا ہے، زیبا تیری ہستی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالی کے چند اشعار پیش خدمت میں ملاحظہ کریں۔ تخلیق کار جناب سالک بستوی صاحب ایم اے۔ حاوی ہے فنا سب پہ فدا تجھ پہ بقا ہے، زیبا تیری ہستی کے لیے حمد و ثنا ہے، حاوی ہے فنا سب پہ فدا تجھ پہ بقا ہے، حاوی ہے فنا سب پہ فدا تجھ پہ بقا ہے، زیبا تیری ہستی کے لیے حمد و ثنا ہے، تیرے کرم سے چمکی ہے ایوب کی دعا، ایوب کی دعا، تیرے کرم سے چمکی ہے ایوب کی دعا، ایوب کی دعا، یونس کو سمندر میں تیرا پیار ملا ہے، یونس کو سمندر میں تیرا پیار ملا ہے، داتا ہے تو دیتا ہے تو دنیا ہے بھکاری، تو دنیا ہے بھکاری، داتا ہے تو دیتا ہے تو دنیا ہے بھکاری، تو دنیا ہے بھکاری، ہر شاہ و غدا کے لیے در تیرا کھلا ہے، ہر شاہ و غدا کے لیے در تیرا کھلا ہے، حاوی ہے فنا سب پہ فدا تجھ پہ بقا ہے، زیبا تیری ہستی کے لیے حمد و ثنا ہے، حمد و ثنا ہے، فرعون کو کھا
جاتی ہے ایک سوکھی زمین بھی، فرعون کو کھا جاتی ایک سوکھی زمین بھی، ایک سوکھی زمین بھی۔ موسیٰ کو عصا ایسا عطا تو نے کیا ہے، موسیٰ کو عصا ایسا عطا تو نے کیا ہے، زیبا تیری ہستی کے لیے حمد و ثنا ہے، حمد و ثنا ہے، حاوی ہے فنا سب پہ فدا تجھ پہ بقا ہے۔ چشم خرد ہے دنگ کہاں رنگ پا گئی، کہاں رنگ پا گئی، چشم خرد ہے دنگ کہاں رنگ پا گئی، کہاں رنگ پا گئی، جو یہ گل انار کی رنگین قبا ہے، جو یہ گل انار کی رنگین قبا ہے۔ ذکر بلند سے تیرے مسرور ہے اذان، مسرور ہے اذان، ذکر بلند سے تیرے مسرور ہے اذان، مسرور ہے اذان۔ سجدوں میں مومنوں نے تجھے یاد کیا ہے، سجدوں میں مومنوں نے تجھے یاد کیا ہے۔ مقطع پیش ملاحظہ کریں۔ سالک کو قدر دان سخن تو نے بنایا، تو نے بنایا، سالک کو قدر دان سخن تو نے بنایا، تو نے بنایا، تیری ہی عنایت کا مزہ لوٹ رہا ہے، تیری ہی عنایت کا مزہ لوٹ رہا ہے، حاوی ہے فنا سب پہ فدا تجھ پہ بقا ہے، تجھ پہ بقا ہے، زیبا تیری ہستی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ اللہ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر سلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات حی دار البیضاء ریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے نماز اور نمازیوں میں پائی جانے والی بعض غلطیاں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے نماز اور نمازیوں میں پائے جانے والی بعض خامیاں، غلطیاں۔ میرے بھائیوں، ہمیں پتہ ہے کہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے دوسرا اور ایک اہم رکن ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں،
اس کی اہمیت و فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاس بلایا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر نمازوں کو فرض کیا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سب سے پہلے بندوں سے جس عمل کے تعلق سے حساب لے گا، حقوق اللہ میں، اپنے حقوق میں وہ نماز ہی ہے۔ حدیث آتی ہے اس سلسلے میں، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ یہ ترمذی کی 413 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، بروز قیامت، بندوں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک طرح سے ادا کی گئی، نبی کی سنت کے موافق ادا ہوئی، تو باقی سارے اعمال بھی درست اور صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز فاسد نکلی تو باقی سارے اعمال بھی فاسد تصور کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ترمذی کی اس حدیث سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور نماز کے اندر خشوع اسی وقت آئے گا جب ہماری نماز نبی کی سنت کے موافق ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازیوں کے لیے تو اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر جماعت کے ساتھ صحیح طریقے پر نبی کی سنت کے موافق نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، ایسے لوگوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے وارث بنایا ہے۔ میرے بھائیو، روپیے پیسے کا نہیں، زمین و جائیداد اور کاروبار کا نہیں، رب ذوالجلال والاکرام نے جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے۔ اللہ اکبر، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری نماز، جس کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے، نبی کے طریقے پر ہو، یا نماز کے اندر یا ہمارے اندر، نمازیوں کے اندر جو خامیاں، غلطیاں، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان کی ہم اصلاح کریں، ان کی ہم سدھار کریں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی۔ وہ حدیث ہے، نہایت معروف حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 628 نمبر کی، اور پھر بخاری میں 631 نمبر میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند نوجوان ہم عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے 20 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ جیسے ہم گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، یعنی ہمارے اندر یہ خواہش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے ملیں، یا ہم سب کی گھر واپسی ہو، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لی، ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرم مزاج، رحم دل، بڑے دیا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الى اہلیکم فعلموہم ومروہم وصلوا كما رأيتموني اصلي واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اکبرکم۔ تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے جاؤ، پھر انہیں بھی تعلیم دو، میرے احکامات ان تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے، آپ نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور تم اسی طریقے سے نماز ادا کرتے رہنا جس طریقے سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے، اذان دے، اور پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ میرے بھائیوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلم دشاں ہمر نمسکار صحاب رسول کو جو تعلیم دی، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہے، لہذا پوری امت پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز اسی طرح پڑھے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، رب کا فرمان ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن پر امید رکھتا ہو، بکثرت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو۔ میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ نمازی بھائیوں کو چاہیے کہ ان کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کرے تاکہ عند اللہ ہماری نماز مقبول ہو۔ میرے بھائیوں، باتیں اسی تعلق سے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو وہ کون سی خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں جو ہماری نماز کے لیے یا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی؟ ان میں سے پہلی غلطی، پہلی خامی وہ یہ ہے کہ نیت کے اندر کمی یا نیت کے اندر خامی دیکھی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ نیت یہ نماز کے شروط میں سے ایک شرط ہے، بلا نیت نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے پہلے اس کا ارادہ کرتا ہے، دل میں سوچ بناتا ہے، فکر بناتا ہے، پھر اس کام کو انجام دیتا ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہماری نیت کے اندر اخلاص ہو کہ ہم عمل کو، عبادت کو اللہ کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، گاؤں گھروں میں معاشرے میں نمازی بننے کے لیے نہیں، وہیں پر نیت ویسے ہی ہو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے۔ تو نیت کے اندر بھی خامیاں اور غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہمارے بہت سارے بھائی تلفظاً بول کر زبان سے نیت کرتے ہیں، جن میں سے ایک بھی لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یا ثابت نہیں ہے، نہ تو صحیح سند کے ساتھ
اور نہ ہی کسی کمزور اور ضعیف سند کے ساتھ ہی، نہ کسی صحابی سے مروی ہے، نہ کسی تابعی سے، نہ ہی ائمہ اربعہ چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، ان میں سے کسی سے بھی اس طرح بول کر لفظاً نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اگر یہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا کہ میں نیت کرتا ہوں فرض نماز یا نفل نماز فلاں امام کے پیچھے، منہ میرا کعبہ یا قبلہ کی طرف، اس طرح جیسے ہمارے بہت سارے بھائی نیت کے الفاظ نکالتے ہوئے نیت کرتے ہیں، جبکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان دلی طور پر نیت کرے گا، زبان سے نیت کا الفاظ نہیں نکالے گا، چونکہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اگر نبی سے ثابت ہوتا تو حدیث کی کتابوں میں اس کی دلیل ملتی، صحابہ کرام سے عمل ثابت ہوتا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قولاً کہہ کر اس بات کا آدیش دیتے کہ نیت اس طرح کرنا ہے یا نیت کی یہ الفاظ ہیں، جیسا کہ ایک صحابی رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار لوٹایا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسجد میں سلام پیش کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاؤ، ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو میرے بھائیو، چوتھی بار اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سکھلا دیں میں نماز کیسے پڑھوں، اس سے بہتر طریقہ مجھے نہیں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب رسول کو بتایا، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کر لو، فاسبغ الوضوء یعنی نماز کا ارادہ کرو تو مکمل وضو کر لو، صحیح طریقے سے وضو کر لو۔ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے رخ ہو کر قبلے کا استقبال کرو۔ فکبر، پھر تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو۔ ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن مجید میں سے جو آسانی ہو پڑھ لو۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے صحیح بخاری کی 757 نمبر کی حدیث ہے، 757۔ معلوم ہوا کہ نیت زبان کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ضروری ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو، صحابی رسول کو ضرور اس کی تعلیم دیتے، شکشا دیتے، نماز کا طریقہ بتاتے، جہاں آپ نے اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی کہ نماز کا ارادہ کر لو تو وضو کرو، اس کے بعد جو ہے قبلے کا استقبال کرو، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو، جو قرآن سے یاد کرو، یاد ہو اسے پڑھو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں کہا کہ سب سے پہلے تم نیت کرو، یا نیت کے یہ الفاظ ہیں، نیت کے یہ الفاظ ہیں۔ نیت تو ہے، نیت بلا نیت ہماری نماز ہوگی ہی نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی عمل انما الاعمال بالنیات، بلا نیت ہماری نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نیت کے الفاظ نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اس عمل کو تو بدعت قرار دیا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اور دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم دین میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت ہونی چاہیے لیکن
زبان سے نہیں، الفاظ اور شبد نکال کے نہیں، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ جب آپ کوئی بھی نماز پڑھیں تو فوراً، ظاہر سی بات ہے، گھر سے نکلتے ہیں، باوضو ہو کر نکلتے ہیں، فوراً آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو فوراً ذہن میں سوچ بنائے، دلی سوچ یہ ہو کہ ہم فلاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ الفاظ نیت کے زبان سے نہ نکالا جائے، چونکہ نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، چاروں امام میں سے کسی امام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے میرے بھائی۔ نمبر 2، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا جائے۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ سینے پر نہیں باندھتے ہیں، بلکہ اپنے پیٹ پر باندھتے ہیں، یا ناف کے اوپر، یا اس سے بھی نیچے باندھتے ہیں، جبکہ صحیح حدیث ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، نماز پڑھی، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان دونوں کو اپنے سینے پر باندھ لیا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ تو اس حدیث سے، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کی جلد 1 صفحہ 244 اور 479 نمبر صفحہ پہ یہ حدیث مل جائے گی، اور سنن کبریٰ للبیہقی میں جلد 2 صفحہ 30 پہ یہ حدیث ہے۔ برکت تو اس طرح نماز کی اصلاح ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہم سینے پہ ہاتھ باندھیں۔ بلکہ امام طاؤس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، اور پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر کس کے باندھ لیتے تھے۔ تو اس سے بھی اس دلیل ملی سینے پر ہاتھ باندھنے کی، اور ثبوت ملا۔ تیسری اصلاح یا سدھار وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے نمازی آسمان کی طرف نظروں کو اٹھاتے ہیں، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور اس سے بچنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی 750 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتختفن ابصارهم، رواه البخاری۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں آسمان کی طرف اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سخت گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس سے باز آ جائیں، لوگ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف نماز کی حالت میں اٹھانے سے رک جائیں، پرہیز کر لیں، ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی، نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ اس لیے نماز کی حالت میں جو بھائی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بلا ضرورت انسان نماز کے اندر حرکت کرتے رہتے ہیں، کبھی سر کو جلانا، کبھی گھڑی کی طرف دیکھنا، بدن کو جلانا، کپڑے کو ٹھیک ٹھاک کرنا۔ تو میرے بھائیوں، غیر ضروری حرکت سے نمازیوں کو، ہمارے بھائیوں کو بچنا چاہیے۔ نماز خشوع اور خضوع کا نام ہے، اور نماز کے اندر خشوع ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں یکسوئی اور خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور نماز کو نمازی اس طرح ادا کرے، احسان کی تعریف کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بتایا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کسے کہتے، تو آپ نے بتایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں تو کم سے کم اتنا خیال، اتنی سوچ ضرور بناؤ کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیو بندہ یہ سوچ بنا کر کے، اس طرح تصور، اس طرح خیال اور اس طرح ذہن میں لائے گا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم اپنے مسائل کو رکھ رہے ہیں، تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ یا رب ذو الجلال والاکرام ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس طرح خیالات ذہن میں آنی چاہیے بلا ضرورت۔ اس طرح جسم کو کھجلانا یا بال کو سنوارنا، گھڑی کی طرف دیکھنا، ان سارے حرکات سے بچنا چاہیے۔ خشوع اور خضوع کی یہ منافی ہے۔ اور اسی طرح نماز کی اصلاح اس طرح بھی ہونی چاہیے کہ جو تکبیرات انتقال ہے، زائد، جسے دوسرے لفظوں میں کہیں تکبیرات زائد، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر نیت مارنا، یہ کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر یہ اللہ اکبر کہہ کر نیت مارنا، اگر کسی سے یہ چیز فوت ہو جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، چونکہ ایک رکن چھوٹ گیا۔ اس کے بعد جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا، تو یہ امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہے گا۔ ہمارے بہت سارے نمازی بھائی خاموش رہتے ہیں اور ایسے ہی رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر کہتے ہوئے آدمی کو رکوع میں جانا چاہیے، سجدہ میں جانا چاہیے، سجدہ سے سر اٹھانا چاہیے۔ صرف یہ اللہ کو کہنا اماموں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ مقتدی بھی، نمازی بھی، پیچھے نماز پڑھنے والے بھائی بھی یہ تکبیرات پڑھیں گے، کہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے۔ اور یہ واجب ہے، نماز کے واجبات ہیں، ان میں سے ایک واجب یہ بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی دلیل بھی ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی 378 نمبر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما جعل الامام لیتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امام کے پیچھے پیچھے چلا جائے، لہذا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، امام جب تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے، تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی امام کے بعد ہی اللہ اکبر، امام سے پہلے اللہ اکبر ہمیں نہیں کہنا ہے۔ اور جب امام رکوع کرے تو پھر تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ میرے بھائیو، صحیح بخاری کی حدیث سے بھی پتہ چلا کہ تکبیرات کہنا چاہیے، مقتدی بھی، نمازی بھی اللہ کہہ کر رکوع میں جائے گا، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے گا، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے سر اٹھائے گا، زور سے نہیں، آہستہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی تکبیرات زائد پڑھتا رہے اور پھر نماز ادا کرے۔ تو اس میں بھی کمیاں دیکھی جاتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، نماز کی خامیوں میں سے خامی ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اعتدال نہیں دیکھا جاتا، بلا اعتدال اور بغیر اطمینان سے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے بھائی جلد بازی کا ارتکاب کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو پیٹھ اور سر کو برابر کیے بغیر ہی جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کھڑے ہونے کی حالت میں قوما میں ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتا، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، اور
इत्मीनान नहीं मिलता, कमर सीधी नहीं होती कि सजदे में चले जाते हैं। बहुत सारे भाई आधी यानी कमर टेढ़ी रहती है, पूरा सीधा बंदा खड़ा नहीं होता कि सजदे के लिए झुक जाता है। मेरे भाइयों ऐसा नहीं, बल्कि सीधा रुकू से सर उठाए तो पूरा सीधा खड़ा हो जाए, यहां तक कि सारी हड्डियां जिस्म की अपनी जगह लौट जाए, फिर इत्मीनान से सजदा के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा में जाए। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला तुजज़िउ सलातु रजुली हत्ता युकीम ज़हरहु फिर रुकूअ व सुजूद। किसी आदमी की नमाज किफायत नहीं करती यहां तक कि वो रुकू और सजदा में अपनी पीठ को सीधा करे। ये अबू दाऊद की 855 नंबर की हदीस है। इसलिए मेरे भाइयों, रुकू में अगर आदमी जाए तो पीठ सीधी करे और रुकू से सर उठाए तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, उसके बाद इत्मीनान से सजदा के लिए जाए या झुके। तो ये कमी भी देखी जाती है, जिस कमी को दूर करना या जिसकी इस्लाह करना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस सहाबी रसूल को जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तालीम दे रहे थे और कह रहे थे कि जाओ तुम नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लौटाया और कहा कि तुम नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां इस बात का हुक्म दिया कि तुम मुकम्मल तरीके से वुजू करो, क़िबले का इस्तकबाल करो, अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करो, कुरान से जो आसान हो उसे पढ़ो, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहा कि मरका हत्ता तत्मइन्न राकन, तुम रुकू करो यहां तक के रुकू में मुतमईन हो जाओ, यानी इत्मीनान के साथ रुकू करो। फिर आपने फरमाया मरफा हत्ता तस्तवी काइमन, फिर रुकू से सर उठाओ यहां तक कि सीधे खड़े हो जाओ। मेरे भाइयों देख लिया आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रुकू से सर उठाओ यहां तक के सीधे खड़े हो जाओ। तो हमारे बहुत सारे भाई रुकू से सर उठाने के बाद सीधे खड़े नहीं होते हैं, ये कमी भी देखी जाती। आदि कमर को झुकाए रहते हैं, सीधा खड़ा नहीं होते हैं, कमर टेढ़ी रहती है और फिर सजदे के लिए चले जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए मेरे भाइयों, नमाज के अंदर खलल पैदा ना करें, ये कमियां देखी जाती हैं। और मेरे भाइयों इसी तरीके से हम जब सजदा करें तो 7 आज़ा पर, 7 अंगों पर सजदा करें, जिनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उमिरतु अन असजुदा अला सबअति आज़ुमिन अलल जबा व अशारा बियदिही अला अनफि वल यदैन व रुकबतैन व अतराफिल कदमैन। यह हदीस है सही बुखारी की 812 नंबर की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं, पेशानी पर। आपने अपने हाथ के साथ अपनी नाक की तरफ भी इशारा किया, यानी पेशानी, ये नाक और ये और नाक, ये दोनों जमीन से टच होनी चाहिए, जमीन से मिलनी चाहिए। फिर आपने हुक्म दिया वलियदैन, दोनों हाथों पर सजदा होनी चाहिए, वरुकबतैन, दोनों घुटना, ये घुटना जो है उस पर सजदा होनी चाहिए, वह अतराफिल कदमैन, और पांव की उंगलियों पर, अपने पांव की उंगली को इस तरह खड़ा बंदा रखे सजदे की हालत में। देखा यह जाता है कि हमारे बहुत सारे भाई पेशानी के साथ नाक को नहीं मिलाते हैं। भाई अभी तो कोरोना के अय्याम है, तो हम लोग मास्क लगा के ही सजदा करते हैं। तो मेरे भाइयों ये पेशानी और नाक, ये दोनों जमीन से मिला हुआ होना जरूरी है। नाक आप जमीन से उठाए ना रखें, और इसी तरीके से पैर की उंगलियां भी जमीन से लगाना जरूरी है। हमारे बहुत सारे भाई उंगली को उठाए रखते हैं
जमीन से टच नहीं करते। इस तरह मेरे भाइयों सजदा मुकम्मल नहीं होगा। जब सजदा सही नहीं होगा नमाज हमारी सही नहीं होगी। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारी नमाज सही हो, नबी के तरीके पर हो और हमें अल्लाह ताला मुकम्मल अजर सवाब से नवाजे, तो आप अपनी नमाज की इस्लाह करें। और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे भाई अपने बाजू को सजदे की हालत में जमीन पर फैला देते हैं, जमीन पर इस तरह फैला देते हैं। अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ मना फरमाया है मेरे भाइयों, बल्कि मिसाल देकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुत्ते के फैलाने की तरह ना फैलाओ। हदीस आती है, वो हदीस सही बुखारी की 822 नंबर की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, इतदिलु फी सुजूद वला यबसुत अहदुकुम ज़राइय इंबिसातल कल्ब, कि तुम सजदे में इतदाल किया करो और तुम में से कोई आदमी अपने बाजू को इस तरह ना बिछाए जैसे कुत्ता बिछाता है। अंदाजा लगाने भाई, सही बुखारी की यह हदीस है 822 नंबर की, और मुस्लिम में भी हदीस 493 नंबर की हदीस है कि ये बहुत सारे भाई सजदे की हालत में ये पूरा का पूरा जमीन पे मिला देते हैं, जबकि जमीन से ये दोनों बाजू मिला होना चाहिए। अपने ये दोनों हथेलियां जमीन पर रखे और ये केहुलियां पूरा जमीन से उठाए रखे, जमीन पे ऐसे टच ना करे। इससे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये भी कमियां देखी जाती है। बहुत सारे भाइयों को पता नहीं होता, मसले का इल्म नहीं होता है। और मेरे भाइयों इसी तरीके से हमारे बहुत सारे भाई नमाज के लिए आते हैं, जमात खड़ी हो जाती है। होना तो ये चाहिए कि हम पहले से जमात में हाजिर हों ताकि हमें पूरा पूरा सवाब मिले। तो रकत फौत होने के डर से कि रकत न छूटे, दौड़ती हुई जाते हैं, उसको दौड़ते हुए जाते हैं, खूब तेजी में दौड़ लगाते हैं, यहां तक कि रास्ते में चप्पल वगैरह फेंकते हुए इस तरह जो है दौड़ करके अब जमात करते हैं। मेरे भाई जमात अच्छी बात है, जमात का काफी सवाब है। और जमात के साथ हमें नमाज पढ़नी चाहिए मस्जिद में, चल के मस्जिद में पहुंच कर नमाज होनी चाहिए। लेकिन पहले से हम उसके एहतमाम करेंगे, सुन्नतों पर पढ़ करके फिर जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। हाँ, अगर जमात खड़ी हो गई इत्मीनान के साथ वुजू बना करके हम इत्मीनान के साथ मस्जिद में हाजिरी दें। इससे आपके सवाब के अंदर कमी नहीं आएगी, दिल का हाल अल्लाह जानता है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअतुम इक़ामत फम्शू इला सलात व अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार व ला तुसरि'ू फमा अदरकतुम फसल्लू व मा फातकुम फअतिमू। मेरे भाइयों ये हदीस है सही बुखारी की 236 नंबर की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम इक़ामत की आवाज सुन लो, तकबीर की आवाज सुन लो तो नमाज की तरफ चले आओ। तुम पर लाजिम है, जरूरी है कि तुम पुरसुकून और बावकार अंदाज इत्मीनान के साथ चलते हुए आना चाहिए, दौड़ लगा के नहीं आना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अलैकुम बिस्सकीन वल वक़ार, यानी तुम नमाज के लिए आओ तो इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ।
बल्कि मजीद ताकीदन अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तुसरू, जल्दी ना करो, दौड़ ना लगाओ, और बताया फमा अदरतुम फसल्लू। इंसान को डर लगता है, खौफ लगा रहता है कि हमसे रकअत छूट जाएगी, तो अल्लाह के नबी ने वजाहत के साथ बताया फमा अदरकतुम फसल्लू, जितनी रकअत तुम पालो पढ़ लो, वमा फातकुम फातिमू, और जो नमाज तुमसे फौत हो जाए तो तुम उसे मुकम्मल कर लो। तो मेरे भाइयों, पता ही चला कि इस तरह नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। और एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर लेता हूं कि बहुत सारे भाई जमात शुरू हो जाती है, सुन्नत में लगे रहते हैं। इससे भी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया। जब जमात के लिए इकामत हो जाए, तकबीर हो जाए, फौरन जिस हालत में हो फौरन जमात में मिल जाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा उक़ीमतिस सलातु फला सलाता इल्ला अल मक्तूबा, जब जमात के लिए इकामत कही जाए, नमाज के लिए इकामत हो जाए, उस वक्त कोई नमाज नहीं सिवाय फर्ज नमाज की। हमारे बहुत सारे भाई खास करके फजर की नमाज में जमात खड़ी हो जाती है और फजर की सुन्नत पिलर के पीछे, दीवार के पीछे कहीं सुन्नत में लगे रहते हैं, और यहाँ तक कि फर्ज की एक रकअत छूट जाती रहती है। तो मेरे भाइयों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के सरी मुखालफत है, और इससे बचना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम उसी तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। और भी बहुत सारी कमियां देखी जाती हैं नमाजियों के अंदर, जिनकी इस्लाह जरूरी है। आज बस इन्हीं बातों पर इक्तिफा कर रहा हूं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को पक्का सच्चा नमाजी बनाए, और नमाज के अंदर जो कमियां देखी गई हैं या देखी जा रही हैं, उन सारी कमियों की इस्लाह करने की, सुधार करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन भाइयों ने सुना है उनसे गुजारिश है कि आप जरूर इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, ताकि दूसरे भाइयों को भी फायदा हो और आप भी माजूर हो। अल्लाह आपको अजर सवाब से नवाजे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।